السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں۔ یہاں اس وقت درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ بڑا بیوٹیفل ڈے، آج واک کرنے کو بہت زیادہ دل کرتا ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ واٹ اے ڈے اٹ وڈ بی فار اے سینٹ لائک می جو ہو لو نیچر، اپنے بھولا وہ میرے درختوں کے نام جو روزویلٹ پارک میں انشاءاللہ ان سب سے ملاقات ہوگی، بغل گیر ہوگا، کوئی راز و نیاز کی باتیں ہوں گی، کوئی یہ اس دنیا کی بدماشیاں اور مادہ پرستی کے تعفن سے چھٹکارے کے معاملات ہوں گے۔ پاکستان سے اسی طرح خبریں ہیں۔ حرام زادے کنجر فوجی دلے کے بچے، منیر مستری سور جیسے اور پاک فوج جیسے 7 لاکھ حرام زادے سور، ایک بھی بندہ غیرت والا واک آؤٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، آنے والی نسلوں کے، اپنے بچوں کی خاطر بھی، کہ واٹ از گوئنگ آن از نو ویئر ان دا ورلڈ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فوجی ڈائریکٹ لڑ رہے ہیں سوڈان میں، اوکے فائن، برما میں ڈائریکٹ لڑ رہے ہیں، فائن، آپ بھی ڈائریکٹ لڑیں۔ انڈائریکٹلی آپ نے جوڈیشری ختم کی، بالکل جو منصور علی شاہ سے کیا گیا، اللیگلی انکانسٹیٹیوشنلی کیس اس کے سامنے سے ہٹایا گیا اور آئینی بینچ میں لایا گیا۔ بالکل اسی طرح سردار اعجاز اسحاق جج سے کیس اٹھایا گیا۔ سنڈے چھٹی والے دن، سنڈے کو چھٹی والے دن سپرڈینٹ جیل کی انٹرٹین کی گئی درخواست لگائی گئی، دیکھا گیا کہ لیٹ سی یہ کیا ری ایکشن دیتا ہے سردار اسحاق، پھر ہم فکس کریں گے فل بینچ پہ۔ آج اس نے کہا جی کنٹیمپٹ آف کورٹ تو ہوگی، لیکن اعجاز اسحاق نے 2 باتیں بہت زبردست کی۔ اس نے ایڈوکیٹ جنرل کو کہا کہ آپ بہتر تھا میرے سے کیس ہٹانے کی بجائے آپ اس ہائی کورٹ کو اس ہائی کورٹ کو بارود سے اڑا دیتے۔ کیا زبردست الفاظ اس نے، میں کہتا ہوں سلوٹ ہے، میرا سلام ہے۔ میں جس طرح ری ایکٹ کرتا تھا، وہ ریزائن بھی بیچارہ اس لیے نہیں کر رہا ہے، ناٹ ٹو لیو، میں نے تو اس لیے کیا، ٹرفی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، ایگزیکٹو میں تھا، انکیپیسٹیٹ ہو گیا تھا پرویز الہی وغیرہ کے آنے سے، اینڈ مشرف کی بدماشیاں شروع ہو گئی تھی، یو ٹرن مشرف کا جو شروع ہوا تھا 2003 میں۔ There was no future for me. I never liked to die like a dog. But hats off to you. اور انہوں نے بہت زبردست کہا، انہوں نے کہا آپ نے کیسے، میں یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کو سنوں گا کہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ کیا زبردست الفاظ میں پھر سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے استعمال کیے کہ آپ بارود سے اڑا دیں اس کورٹ کو، باقاعدہ میرے سے کیس چھیننے کی بجائے اس غیر آئینی طریقے سے۔ بی ایل اے بہت اچھا کر رہی ہے۔ کل میں ایک ان کے سردار نوروز کا سوچ رہا تھا، بابا نوروز کا وہ ایک کلپ مجھے ملا تو مجھے یاد آیا، آئی ڈڈ ریڈ اباؤٹ ہم، ارلیسٹ آف فائٹرز ود دا پاکستانی گورنمنٹ، اینڈ لیفٹیننٹ کرنل ٹکا خان تھا جو ان سے لڑا تھا اسکرمشز میں، اور یہ ڈٹ کے تھے، یہ لڑ رہے تھے، اس کے بڑے اچھے یہ پروبیبلی وہ کیا زہری آئی تھنک قبیلے سے ہے، نوروز، بابا نوروز اسے کہتے تھے، اور لیکن یہ سرینڈر ان 59 آن دا کنڈیشن آف ایمنیسٹی وہ وائلیٹ کی گئی۔ اس کے 7 بندے سکھر جیل میں ایگزیکیوٹ کیے گئے، اور یہ کولو جیل میں تھے، اور اس کو اولڈ ایج کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا، غالباً 70-80 سال یا جتنے بھی عمر کے تھے، مجھے اس وقت یاد نہیں۔ کتنے بڑے ظلم اس فوج نے کیے ہیں، کت پناہ حرام زدگی کی انتہا کی ہے۔ اب عوام بلوچستان کے کو سلوٹ ہے میرا، عوام فرنٹیئر کے کو، پشتین موومنٹ اگر سچ ہے، ویسے تو وہ فوج کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سلوٹ ہے میرا، الگ ہو جائیں، بالکل آزادی کے لیے کوئی گنڈا پور کی گانڈ میں گانڈا ڈنڈا دے دیں، گنڈا پور کی گانڈ میں ڈنڈا دے کے آزادی لیں فرنٹیئر کی، انڈیپینڈنٹ ہو فرنٹیئر، پانی آپ کے پاس ہوں گے، پاورفل ہوں گے آپ، بلوچستان بھی انڈیپینڈنٹ کریں، پاورفل ہوں گے آپ،
رہنے دے پنجابیوں اور سندھیوں کو، بڑے یہ غصے میں، ٹھیک ہے. گریٹر پنجاب دیکھتا ہوں انڈیا کس طرح اسے ساتھ ملاتا ہے. مجھے سندھ پہ کل بابا جی بڑا خوفناک بتا رہے تھے، کھرل ٹرائب کا بتا رہے تھے. 21,000 ایکڑ ان کا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کوئی کھرل ٹرائب سندھ میں بھی ہے. انہوں نے کہا خیر پور کے اراؤنڈ ہے نظر صاحب. تو مجھے بابا ان کا مل گیا ایک دفعہ، تو وہ بڑی اس نے ڈیٹیلز بتائی کہ کیسے ممتاز بھٹو جب چیف منسٹر تھا اور پیر پگاڑا اور ممتاز بھٹو نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کا ایک بہت زبردست بندہ تھا نسیم کھرل، بہت قابل تھا، کہتا اس نے وزیر اعظم بننا تھا اور ہمارا شہزادہ تھا، وہ سردار تھا کہ اس کو قتل کر دیں اور ان کی زمینیں ہڑپ کر لیں. تو خیر کہتا ہے انہوں نے نوکر سے اس کو قتل کرا دیا. یہ بڑے پریشان ہوئے. بابا کہتا ہے کہ میں چھوٹے بھائی کے ساتھ گیا، ان کا بابا جو اسے سٹوری بتا رہا تھا پیر صاحب کو، تو کہتا ہے میں پیر پگانا نے کہا صلح کی میٹنگ کرتے ہیں. خیر ادھر گئے. ہمیں لگتا تو بڑا عجیب تھا کہ جس نے قتل کیا وہ کیسے صلح کرا رہا ہے. خیر ہم چلے گئے. کہتا ہے میں نے چھوٹے بھائی کو کہا جب یہ صلح کی بات کرے گا، کوئی معاملہ ہوگا تو ڈیل کرے گا، میں بس لیک میں انٹروڈکشن میں. کہتا ہے اسی طرح ہوا. ہم بیٹھے تھے پیر پگاڑا کے گھر کراچی میں، تو اس طرح بات چیت ہو رہی تھی. تو کہتا ہے کہ لیں جی پگاڑا صاحب نے نا کہا کہ اپنا بات کی کہ یار آپ صلح کر لیں آپ. کہتا ہے کہ میں نے کہا جی چلیں، میرا تو اختیار نہیں ہے، یہ چھوٹے کے پاس اب سرداری ہے، یہ بتائے گا. چھوٹے نے پلیٹ جو کھانا شانا جو بھی رکھا ہوا تھا مارا پگاڑا کے منہ پہ. سلوٹ ہے مجھے اس چھوٹے کا، پتہ نہیں زندہ ہے کہاں ہے بیچارہ، مار مور دیا. اس نے جناب دے مارا اس کے منہ پہ اور کہا کہ جو وڑو تم نے مارا میرے بھائی کو، تم صلح کی بات کر رہے ہیں. اینڈ دے واکڈ آؤٹ. یہ ہوتی ہے غیرت. کیسے سندھیوں میں بھی. اور کہتا ہے ممتاز بھٹو، وہ پھر بابا کہتا ہے مجھے بڑی پریشانی کہ یار یہ پیچھے چڑھ گئے ہیں ممتاز بھٹو تو ہم مارے گا. کہتا ہے وہ میرے ایک نوکر نے کہا سائیں نہیں آپ گھبرانا نہیں، میں آپ کو ایک جگہ لے کے چلتا ہوں. وہ ایک مزار پہ لے گیا، کوئی سانگڑ میں یا کدھر. کہتا ہے سائیں میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ ممتاز بھٹو سے جان چھڑائیں. اور ادھر کہتا ہے کہ اس نے کہا سائیں یہ 10 دن میں جا رہا ہے، آپ کو مبارک ہو. واقعی ممتاز بھٹو تھوڑی دیر رہا تھا چیف منسٹر سندھ، وہ ذوالفقار علی بھٹو سے بھی اس کی لڑائی. کیسے انہوں نے سندھ اور پنجاب چلایا ہے حرام زدگی کے بیس پہ. سندھ اور پنجاب کی زمینیں بالکل بیکار ہو چکی ہیں. ان پر فرٹیلائزر پیسٹیسائڈز نے ایسا اثر کیا ہے یہ بالکل بیکار ہو گئی ہیں. فرنٹیئر اور بلوچستان کی رو زمینیں ہیں. ڈاکٹر ظفر الطاف کہتا تھا ادھر میں نے وہ گنڈے بھجوائے، 1.5 کلو کا گنڈا ہو گیا، اتنا بڑا بڑا پیاز. رو زمینیں ہیں. give them those lands. بین چود باسٹرڈز، فوجیو، دلو، کتو، حرام زادو، بلوچستان کو آزادی دو، فرنٹیئر پروونس کو آزادی دو حرام زادو، نہیں تو وہ تمہارے ٹٹے کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. باتیں کرتے ہیں آپ. اور پنجابیوں اور سندھیوں کو زندہ قتل کر دو. یہ گھر میں مریں گے یہ پنجابی اور سندھی. ٹھیک ہے نا جی. وہ ایک ہمارے منصور صاحب ہے، کہتے افریقہ کے 2-3 ملک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. نظر صاحب کیا ہے انہوں نے پاؤں پہ، دلوں نے پنجابیوں اور سندھیوں نے کھڑا ہے پیٹا 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 ڈیڈ لائن. اور میں آپ کو بتا دوں منیر مستری کے ایک خاص بندے نے مجھے ادھر US میں بتایا with the CIA their plan is to kill عمران خان and bring in BB. عمران خان بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی کر رہا ہے کہ اس پنکی پیرنی اس گشتولی کو پروموٹ ابھی بھی کری جا رہا ہے. دیکھیں نہیں میں نے تو دی وہ نصرت بٹے تو نہیں اندل رہی تھی. انہوں نے ٹریپ کیا ہوا ہے اس کتے کو، جس طرح ریحام خان دے کے APS پہ حملے کروا کے چپ رہنے کے لیے ریحام دے کے اور یہ گشتی دے کے ISI نے یہ گشتی دی عمران خان کو. باتیں کرتے ہیں کت پلا حرام زدگیوں کی انتہا ہے. ایسے نہیں چلتی ہوتی انسانیت. باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ اب روحانی میں کچھ نوٹس دیکھ رہا تھا. بابا جی نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ لعنت
انہوں نے کہا یہ یار آپ کے میں کامنٹ دیکھتا ہوں گالیوں پہ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ سب سے بڑی گالی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے. سب سے بڑی گالی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دی ہے لعنت. لعنت اللہ کاذبین. وہ اس نے ذکر کیا لعنت کا شیطان پہ جو کی گئی. جب شیطان نے کہا کہ میں جو ہوں تیری نافرمانی نہیں کی، یہ تو میرے مقدر میں تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا وہ آیت مبارکہ ہے کہ تم مجھ پہ تہمت لگاتے ہو، لعنت ہو تم پر. اسی طرح آدم نے غلطی کی تھی وہ پھل کھانے کی، وہ متھ آدم اینڈ ایو کی. اس پہ وہ کتاب لکھنی شروع کر دی ہے رومی صاحب نے، متھ آف ایڈم اینڈ ایو، نظر چوہان اینڈ رومی. اٹ ول کم ان دا مارکیٹ ان اے منتھس ٹائم. کوئی 100 صفحے کی کتاب ہوگی، ایزی ٹو گو تھرو. ول پروف دیٹ ایڈم اینڈ ایو از اے میتھ انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، بلکہ سائمن اینڈ شوسٹر ابھی آن لائن بھی پبلش کر رہا ہے کتابیں. آئی لاسٹ سائمن اینڈ شوسٹر ہیئر ٹو پبلش. اور آپ میں سے کوئی لوگ اگر فائنینس کر سکتا ہو، ڈو فائنینس فار دس ویری ہولی پروجیکٹ. ٹھیک ہے جی. تو اس نے کہا کہ لعنت سب گالیوں کی، گانڈا شانڈا بہن چود مادر چود سور، سب کی سب سے بڑی گالی لعنت دینا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اترتی ہے. جواب دیں نا اب. ٹھیک ہے، یہ تو میرا مقدر تھا. کیا تو نے یہ غلطی کی؟ جب ان سے پوچھا اس نے کہا یہ تو میرا مقدر تھا، یہ لعنتی مردود شیطان مجھ پر تہمت بھیجتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ، یہ لعنتی مردود شیطان مجھ پر تہمت بھیجتا ہے، لعنتی. ٹھیک ہے. آدم نے تو کہا جی کہ توبہ، اور لہٰذا اسی لیے توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی سورہ توبہ، اور انہوں نے یہ کہہ دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا، شجاعت علی نے ستار پہ بہت اچھا گایا، موقع ڈھونڈے اندر اپنے رب کے بارے میں. کبیر، بھگت سنگھ کبیر، بھگت کبیر کا کلام. تو اس پہ ایک کامنٹ بڑا اچھا تھا، کسی نے لکھا ہوا کہ وائی ڈو یو سرچ دا الٹیمیٹ ریئلٹی آؤٹ سائڈ یو. اصل حقیقت کو اپنے آپ سے باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہی ایگزسٹس ان یور کانشیس سول. وہ تو آپ کی روح کے اندر موجود ہے، اس کو آپ باہر کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ پھر یہ شجاعت علی کا گانا آپ ستار پہ سنیں. آگے اس کے میں اردو ترجمہ بتا دوں گا اس کا. نوروز خان کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ وہاں سے گند شروع ہوا تھا. ٹکا خان، دیٹ لیفٹیننٹ کرنل ٹکا خان، جو چیف تو نہیں بن سکا تھا. خیر، اور لعنت کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر میں ایک گیلپ سروے دیکھ رہا تھا کل. گیلپ سروے کتابوں کے بارے میں. اندھوں میں کانا راجہ رؤف کلاسرا مجھے یاد آ گیا. اندھوں میں کانا راجہ رؤف کلاسرا کتابیں پڑھتا ہے. 75% لوگ پاکستان میں کتابیں پڑھتے ہی نہیں. 20 سال سے 40 سال تک کے جوان لوگ آر مائی ٹارگٹ آڈینس. جتنے بابے اور سارے لوگ ہیں، پلیز بھی اپنے بچوں کو میرے ویلاگ بھیجیں. خود نہ سنا کریں. خود تو آپ نے وہ جانماز پہ فوت ہونا ہے. ہزاروں اپنا لاکھوں ڈالر بینکوں میں چھوڑ کر آپ نے کعبے کی دہلیز میں مرنا ہے. لکھا ہوا ہے آپ کا. ٹھیک ہے جی. چٹے بوٹ، چٹی کار، ٹھیک ہے جی، تے چٹے کپڑے تے ہڈیاں اتھے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا 75% ماشاءاللہ بالکل بھی نہیں پاکستان. ویسے امریکہ میں 50 سے اوپر ہوگا. بارنز اینڈ نوبل پہ بڑا رش ہوتا ہے جو کتابوں کی دکان پہ. 9% صرف ریگولر ریڈر ہیں. رؤف کلاسرا کانا راجہ ان پاکستان. میں نے تو پہلے یہ پڑھتے نہیں ہیں، میں نے تو پڑھے بابا پڑھے. وہ پھر اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن ویدانت کرتے ہیں رؤف کلاسرا. ٹھیک ہے. رام زیادہ 2 ہے. 16% کبھی کبھی، 16% کبھی کبھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. پھر کبیر کے بارے میں مزید میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ دیکھ رہا تھا کہ یار وہ اس کو سم اپ کیسے کر رہی ہے. اس بندے کو 120 سال زندہ رہا، 15ویں صدی کا ہیرا انڈیا کا. جب ادھر فساد ہی تھا، اسکندر لودھی ٹرائب تھی اور باقی وہ ہندو ٹرائبس کچھ قبضے تھے، اور اس طرح کے ڈائنیسٹیز رول کر رہی تھی. لودھی ڈائنیسٹی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چوہان تو غالباً 12ویں
صدی کی بات تھی جب وہ ایلیمینیٹ ہوا، غوری شوری آئے تھے، اور اب سکندر لودھی شودھی کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی جناب صاحب، اچھا، کبیر's emphasis on the importance of inner spirituality over external rituals. یہ ریچولس ہیں، نماز، روزے، عمرہ، حج، ریچولس ہیں، مذاہب کے ریچولس ہیں. کسی نے کل کہا یہ عبادات کا کیا کانسیپٹ ہے، اونلی سینس آف گریٹیچیوڈ. وہ میں اس طرح بھی کر سکتا، اللہ تیری نعمتوں کا بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ، ایسے بھی کر سکتا. ایسنس. ایک شخص نے کہا، وہ میرے ڈاکٹر صاحب نے کوٹ کیا، گو فار دا اسٹرکچر ناٹ فار دا اسپرٹ، ناٹ فار دا اسٹرکچر بٹ فار دا اسپرٹ. آپ نے ایک اسٹرکچر بنا لیا اسلام کا، ایڈم اینڈ ایو میتھ اور ساری اسٹوریاں، کہانیاں قرآن کی پک کر کے اس میں خدا تن رہے ہیں آپ اس اسٹرکچر میں. گو فار دی ایسنس. واٹ از دی اسپرٹ؟ ایسنس. دس از وٹ کبیر از سینگ. ٹھیک ہے جی. کبیر نے کہا کہ اوور ایکسٹرنل ریچولس چیلنجڈ اسٹیبلش ریلیجس پریکٹسز. عبادات، یہ جو مندروں میں جا کے وہ کرتے تھے، دودھ پلاتے تھے، شیوا، مورتیاں تھی، سارے یہ ریچولس. اس نے کہا نو نو نو، اندر ڈھونڈو خدا کو، اندر سول ہے تمہارا. یہ چلے جاؤ یہ عبادات اور یہ ریچولس، ان سے نکلو، باہر نکلو سالو، بہن چودو. ہی بلیوڈ ان وننس آف گاڈ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ رہی ہے یکن، کاسمک ڈانس، وننس کا ڈانس. یہ اس کے ساتھ درخت سارے کاسموس ڈانس میں ہے، رقص میں ہے. ٹھیک ہے، وننس کا ڈانس. He believed in oneness of God and opposed the idea of worshipping the idols. Idols جو ہے بت پرستی کو. ٹھیک ہے جی، جو ادھر کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے. اور پھر محمد also peace be upon him brought that threw them out and اسلام کا جو میسج. ٹھیک ہے جی. He believed in purifying soul rather than indulging in rituals. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ وہ بلیو کرتا تھا کہ اپنے سول کو، روح کو پاک کرو. یہ درودوں، ریچولز، تسبیحوں، مسلوں، احراموں اور ان سے جان چھڑاؤ. دودھ پتہ نہیں وہ پلاتے کس رسم میں، اتنا دودھ ادھر ضائع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی بچے کو دے دیں. ان پیوریفائنگ سول، ہز میسج آف لو، یونٹی اینڈ ایکویلٹی. کیا میسج ہے؟ محبت، یکجہتی اینڈ ایکویلٹی. سب انسان برابر ہیں، ایبسلیوٹلی برابر. روح کی روشنی سب کے اختیار میں ہے کہ اس کو روشن کریں. ریزن آئی گیو اے ڈیم ٹو اینی بڈی، چاہے منیرہ سور ہو، چاہے ٹرمپ ہو، چاہے جو مرضی ہو. ایل پہ بھی نہیں لکھتا. ٹھیک ہے، بیکاز آئی ایم دا گاڈ، یو آر آلسو گاڈ، پرووائڈیڈ آپ اپنا سول پیوریفائی کریں. منصور حلاج نے کہا تھا آئی ایم دا گاڈ. بستامی نے کہا تھا آئی ایم دا گلوری. اینڈ they shown they are written with the golden name in the history. کبیر says 120 سال زندہ رہا تھا. اور واصف علی واصف اگر پاکستان نہ پیدا ہوتا تو 100 سال زندہ رہتا. 64 سال بیچارہ زندہ رہا. وہ کنٹروورسیز میں پھنس گیا. اس نے کہا یار کوئی گردن ہی نہ میری کاٹ دے. بھلے شاہ بچ گیا تھا. ٹھیک ہے جی، گریٹ پرسن. رومی پہ تو منگول تیر چلاتے تھے تو وہ رومی کو جا کے نہیں لگتا تھا. کیا واٹ اے سول. جب تک رب کو منظور ہوگا یہ سول کی لائٹ روشن رہے گی. ڈانس، میرا کاسمک ڈانس with the power of the soul. I can live for 100 years, even more than that. What I am doing through fasting now, abstinence from money, materialism, women, and now food. Limited
گزارے گا. ٹھیک ہے جی. above please follow all walks of life. ٹھیک ہے. equality represented with all forms of works of life. ٹھیک ہے. اچھا, cutting equality, cutting away all caste, religion and social status barriers. کاسٹ, آپ کی کیا کاسٹ ہے؟ جیسے میں گجر ہوں, یا ادھر تو برہما شاستری اور اس طرح تھا. ریلیجن, مذہب اور سوشل سٹیٹس بیریئرس سب کو کٹ اکراس کرتی ہے. کٹنگ اکراس. ٹھیک ہے. ایکویلٹی, his message of love, unity and equality resonated with from all works of walks of life. ٹھیک ہے. کٹنگ اکراس کاسٹ, ریلیجن, all walks of life میں تھا. ٹھیک ہے جی. یہ صورت حال تھی. پھر جی انہی کا وہ جو والا تھا, اس کا اردو ترجمہ میں سنا دیتا ہوں, آپ شجاعت کا سن لینا. اے بندے تو مجھے کہاں ڈھونڈتا ہے, ڈھونڈتا پھر رہا ہے, او مکھے کہاں ڈھونڈتا پھر رہا ہے. ٹھیک ہے. میں تو تیرے پاس ہی ہوں. اوکے. نہ میں مندر میں ہوں, نہ میں مسجد میں, نہ کعبہ اور کیلاش. کیلاش آپ کو پتہ ہے ہمالیہ کی چوٹیاں ہیں جہاں پہ ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے دیوتا بیٹھتے ہیں. ادھر میں ایک دن جہاز میں بیٹھا تھا, ڈینور, اسپوکین سے ڈینور جا رہا تھا, تو وہ ایک بندے نے مجھے کہا کہ ادھر پہاڑ کی چوٹی پر ایک دیوتا بیٹھتا ہے, تو میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو ہم ادھر بڑے, تو بھی آئیں, تو میں تو مائی کونٹ میک اٹ. دے بلیو کہ ادھر دیوتا بیٹھے. تو انہوں نے اس کو کہا ہے کہ نہ مندر میں ہے خدا, نہ مسجد میں, نہ کعبے میں, نہ کیلاش میں, اور نہ کسی ظاہری عبادت میں. یہ ظاہری عبادت, چلے چماٹے. ٹھیک ہے جی. نہ یوگ بیراگ میں. یوگ بیراگ آپ کو پتہ ہے, یہ جوگی جو دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں. ہمارا ایک دوست تھا کالج کے زمانے میں, گجر خان گاڑی رکھواتا تھا, میں نے جوگی کو ملنا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جوگی اتنا حرام توبیہ ہوگا. احمد رفیق. ہے. آج کے لیے اتنا ہی, کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.